میرے محترم بھائی اور بہنوں، رمضان المبارک کا رحمتوں والا برکتوں والا مہینہ چل رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں سے ہمیں نوازے اور ان اعمال سے ہماری حفاظت فرمائے جس سے رحمتیں اٹھ جاتی ہیں۔ ابھی ایک حدیث میرے ذہن میں آئی جب میں ریکارڈنگ کے لیے آ رہا تھا، میں نے چاہا آپ سے بھی شیئر کروں۔ یہ دو حدیثیں ہیں، ان کو جمع کر کے میں ایک نتیجہ اخذ کرتا ہوں، وہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تھے تو جبریل انسانی شکل میں آئے اور آپ کے سامنے اتحیات کی شکل میں بیٹھ گئے اور آ کر آپ سے پوچھا مل اسلام، یا رسول اللہ اسلام کیا ہے؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک نوجوان تھا، وہ آ کے مجلس میں بیٹھا تو شدید و بیاض الثیاب و شدید و سواد الشعر لا یری علیہ اثر السفر ولا یعرفہ منا احد۔ ایک نوجوان آیا، سفید کپڑے، اس سے اندازہ ہوا کہ مسافر نہیں ہے، کیونکہ اس زمانے کا سفر تو کپڑے سارے ہی خراب کر دیتا تھا، اور اگر وہ مسافر نہیں تو لا یعرفہ منا احد، ہم میں سے کوئی اس کو پہچانتا بھی نہیں۔ اور آ کر وہ آپ کے سامنے اتحیات کی شکل میں بیٹھا اور اپنے ہاتھ یہاں رکھ لیے، اور اگر آپ سے کہتا مل اسلام، یا رسول اللہ اسلام کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا شہادت لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ و اقام الصلاۃ و ایتاء الزکاۃ و صوم رمضان و حج البیت من استطاع الیہ سبیلا۔ کا اسلام یہ ہے کہ کلمہ شہادت کی گواہی دینا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی عبادت کے قابل نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا رسول ہے، اور 5 وقت نماز پڑھنا اور زکوٰۃ ادا کرنا جو مالدار لوگ ہیں، اور رمضان شریف کے روزے رکھنا، اور جس کے پاس ہمت ہو پیسہ ہو تو وہ اس پر حج بھی فرض ہے۔ یہ 5 باتیں آپ نے بتائیں تو وہ کہنے لگا صدقتا، سچ کہا آپ نے۔ تو عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہمیں بڑی حیرت ہوئی، یسألو یصدقہ، کہ سائل بن کے سوال بھی کرتا ہے اور پھر آگے یہ بھی کہتا ہے آپ نے ٹھیک کہا۔ پھر اس نے پوچھا مل ایمان، یا رسول اللہ ایمان کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا ان تؤمن باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ و بالبعث بعد الموت۔ ایمان یہ ہے کہ تو اللہ پر ایمان لائے، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر، اور موت کے بعد اٹھائے جانے پر، کہ موت کے بعد ایک زندگی ہے جس میں فیصلہ ہوگا اچھے اور برے کا۔ کہنا صدق تھا، آپ سچ کہتے ہیں یا رسول اللہ۔ حدیث تو آگے بھی چلتی ہے، تو خیر وہ بھی بتا دیتا ہوں، بڑی اہم ہے۔ متی تقوم الساعہ، یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ تو آپ نے فرمایا مل مسئول عنہا بعلم من السائل، میرے دوست یہ دنیا میں کسی کو نہیں پتہ سوائے اللہ کے کہ قیامت کب آئے گی۔ تو کہنے لگا اخبرنی عن اماراتها، مجھے اس کی نشانیاں بتائیں۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ ان تری الحفاة الرعاة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان وان تلد الامۃ ربتها۔ تو آپ نے 2 نشانیاں بتائیں۔ فرمایا جب تو دیکھے عرب کے بدو ننگے پیر چلنے والے اور بکریاں چرانے والے بڑی بڑی بلڈنگوں کے مالک بن جائیں اور ایک دوسرے کے ساتھ مقابلہ کریں، میری بلڈنگ کی منزلیں زیادہ ہیں، اس کی کم ہیں، اس کی کم ہیں، میری زیادہ ہیں۔ ایک یہ بتائی، اور دوسری یہ بتائی جب تو یہ دیکھے کہ بیٹیاں بھی ماؤں کو ذلیل کرنے لگ جائیں۔ یہ خاص طور پر بیٹی کا ذکر کیا کہ بیٹے عام طور پر زیادہ سرکش ہوتے ہیں اور بیٹیاں اکثر دھیمے مزاج پر ہوتی ہیں، ماؤں کا ساتھ دیتی ہیں،
تو آپ نے فرمایا خاص طور پر جب بیٹیاں بھی ماؤں کو ذلیل کریں گی۔ جب بھی میں حدیث بیان کرتا ہوں تو مجھے ایک واقعہ یاد آ جاتا ہے۔ ایک بیٹی اپنی ماں سے کہہ رہی تھی بھونک نہیں، بھونکو مت، بھونک نہیں، وہ ہماری زبان میں تھی، بھونک نہیں۔ اور اس کی ماں کچھ بھی نہیں کہہ رہی تھی، صرف اس کے خاموش آنسو ایسے بالکل لڑیوں کی طرح بہہ رہے تھے، ایسے 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 ایسے۔ تو آپ نے فرمایا جب ماؤں کی بیٹیاں بھی عزت نہیں کریں گی اور ان کو ذلیل کریں گی تو بس پھر سمجھو کہ قیامت قریب ہے۔ اس کے بعد وہ اٹھے اور چلے گئے۔ پھر آپ نے حضرت عمر سے فرمایا بعد میں کہ جانتے ہو یہ کون تھا؟ کہا جی نہیں۔ کہا یہ جبریل تھے جو تمہیں دین سکھانے کے لیے آئے تھے، سوال کی شکل میں۔ تو یہاں اسلام کا جواب آتا ہے 5 ارکان، اور ایمان کا جواب آتا ہے 5 عقیدے، اللہ پر، ملائکہ پر، کتابوں پر، رسولوں پر، اور موت کے بعد کی زندگی پر۔ یہ 5 ہی اور 5 ہو، یہ ایمان، 5 عقیدے، اور اسلام 5 اعمال۔ لیکن آخری حج میں جب اسلام مکمل ہو چکا ہے، پورا دین نازل ہو چکا ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، یہ عرفات میں یہ آیت نازل ہو چکی ہے اور دین کے مکمل ہونے کی خوشخبری دی جا رہی ہے۔ صرف اسی امت کو یہ خوشخبری ملی اور کسی کو نہیں ملی۔ تو وہاں عمر بن عبسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں جو حج میں ہی شریک ہوئے۔ پہلے مکہ میں آئے تھے تو آپ نے کہا ہم بہت کمزور ہیں، ابھی چلے جاؤ، جب اللہ ہمیں طاقت دے گا پھر آ جانا۔ تو یہ کلمہ پڑھ کے چلے گئے، اور پھر یہ آئے جب آپ حج میں تھے تو انہوں نے حجۃ الوداع میں سوال کیا۔ کس جگہ پر یہ ہو سکتا کہیں لکھا ہو، مجھے یاد نہیں، کہ یا رسول اللہ مل اسلام۔ اب جبریل مل اسلام، اور یہ بھی کہہ رہے ہیں مل اسلام۔ جبریل کے جواب میں 5 اعمال، کلمہ، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ۔ یہاں کیا ہو رہا ہے؟ مل اسلام، یا رسول اسلام، کہ اب اسلام مکمل ہو چکا ہے۔ جبریل، حدیث جبریل میں پہلی بنیاد کو بتایا ہے کہ یہ 5 اعمال بنیاد اسلام ہیں، یہ نہ ہو تو اسلامی نہیں ہے۔ اب یہاں اس کی آخری چھت کو بتایا جا رہا ہے کہ چھت جو مکمل ہوتی ہے تو گھر کہلاتا ہے، چھت نہ ڈالی گئی ہو تو گھر نہیں ہوتا، رہنے کے قابل نہیں ہوتا، نہ خود رہ سکتا ہے مالک، نہ کسی کو بلا سکتا۔ جب وہ چھت ڈال لیتا ہے تو خود بھی رہتا ہے، مہمانوں کو بھی بلاتا ہے۔ تو اب یہ جو حدیث پاک ہے نا، یہ اسلام کی آخری چوٹی کو بتا رہی ہے۔ وہ کہتا ہے مل اسلام، ایک اس قسم کا سوال ہے، جواب 2 ہیں۔ آپ نے کہا اطعام الطعام ولین الکلام، اسلام ہے کھانا کھلانا اور میٹھا بولنا۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ کو سخاوت پسند ہے، سخی سے اللہ کو پیار ہے، چاہے وہ فاسق ہی کیوں نہ ہو، اور بخیل سے اللہ تعالیٰ کو پیار نہیں ہے، چاہے وہ تہجد گزاری کیوں نہ ہو۔ جو پیسے کا پجاری ہے، یحسب مالہ اخلد ان مالہ اخلدا جمع مالا وعددا، تو یہ اللہ کو انتہائی ناپسند ہے جو پیسے جوڑ کے نہ اپنے اوپر خرچ کرتا ہے، نہ بچوں پہ خرچ کرتا ہے، بس مال بڑھا رہا ہے، کاروبار بڑھائے جا رہا ہے۔ تو یہ اللہ سے اس کی دوستی کبھی نہیں ہو سکتی۔ تو اطعام الطعام، کھانا کھلانا، ولین الکلام، اور نرم بولنا، نرمی والا بولنا، نرمی والا بولنا، نرمی والی گفتگو کرنا، یہ اسلام کی انتہا ہے۔ تو کھانا تو بہت لوگ کھلاتے ہیں، لیکن زبان کا بول نرم ہو، میٹھا ہو، یہ امت سے نکل گیا ہے، کم از کم بر صغیر سے تو نکل گیا ہے۔ باقی دنیا بھی پھرا ہوں، دست و گریباں ہیں اور پیچھے زبان کا بول ہے، رشتے ٹوٹ رہے ہیں، محبتیں ختم ہو رہی ہیں،
اور خاندان بکھر رہے ہیں، اس کے پیچھے کہیں کہیں جائیداد کے جھگڑے بھی ہیں، لیکن زیادہ جس چیز نے آگ لگائی ہے وہ ہے یہ زبان کا بول۔ میرے نبی نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے فرمایا، معاذ تمہیں ساری شریعت کا خلاصہ بتاؤں؟ تو انہوں نے کہا جی کیا ہے؟ تو آپ نے ایسے کیا، یہ دیکھیں میری 2 انگلیاں، اور یوں زبان کو اس طرح کر کے پکڑا، ایسے نہیں پکڑا، ایسے پکڑا، ایسے کہ غلط بول پر اس کو کاٹ دو، نفرت والے بول پر اسے کاٹ دو، دل دکھانے والی بات پر اسے کاٹ دو، چپ ہو جاؤ، خاموش ہو جاؤ۔ خاموشی بہت بڑا عمل ہے۔ ہم بچوں کو بولنا سکھاتے ہیں، بڑوں کو چپ رہنا سیکھنا چاہیے۔ لقمان علیہ السلام کا فرمان ہے، بیٹا میں چپ رہنے پہ کبھی نہیں پچھتایا، میں جب بھی پچھتایا اپنے بول پہ پچھتایا۔ تو بھائیو، اللہ تعالیٰ ہی کرے گا میری آواز کتنے لوگ سن لیں گے، 1 لاکھ 2 لاکھ، یہ تو 22 کروڑ عوام کا مسئلہ ہے۔ اور اچھا کبھی کبھی تو مایوسی میں ڈوب جاتے ہیں کہ پتہ نہیں ہدایت کو پھیلتا دیکھنا نصیب میں ہے یا نہیں ہے۔ پوری شیطانی طاقتیں متحرک ہیں۔ تو پھر وہ پوچھتا ہے مل ایمان، ایمان کیا ہے؟ اب جبریل نے بھی پوچھا تھا مل ایمان، تو اپنے 5 عقیدے بتائے، اللہ پر، کتابوں پر، ملائکہ پر، رسولوں پر، آخرت پر۔ اب یہاں آپ نے عقائد نہیں بتائے، وہ ابتدائی بات تھی، یہ انتہائی بات ہے۔ انہوں نے کہا مل ایمان یا رسول اللہ، ایمان کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا الصبر والسماحہ، ایمان ہے صبر کرنا اور معاف کرنا۔ یہ دونوں چیزیں بھی ختم ہو چکی ہیں۔ صبر ایمان کا لازمی جزو ہے، اور ہر ایمانی صفت کا لازمی جزو ہے۔ ایک دفعہ میں نے قرآن سے دیکھا تو کوئی ایمانی صفت ایسی نہیں جس کے ساتھ اللہ نے صبر کو ذکر نہ کیا ہو۔ صبر ہمارے ایمان میں ایسے ہے جیسے ہمارے جسم میں خون ہے، خون نکال دو آدمی مر جاتا ہے، یا پانی ہے، پانی نکال دو تو آدمی مر جاتا ہے، جو زیادہ ڈائریا بڑھ جائے تو اس سے موت واقع ہو جاتی ہے۔ تو جس ایمانی صفت سے صبر نکل جاتا ہے وہ صفت ڈیڈ ہو جاتی ہے۔ تو بھائی وہ صبر کر، قیامت کے دن اعلان ہوگا فَلْيَكُنْ مَحْلُ الصَّبْرِ، صبر کرنے والے کھڑے ہو جاؤ۔ تو ایک چھوٹی سی جماعت کھڑی ہوگی، انہیں کہا جائے گا جاؤ جنت میں۔ ابھی حساب شروع نہیں ہوا ہوگا کہ وہ جنت کی طرف چلیں گے، تو فرشتے سامنے آ جائیں گے، وہ بھی اللہ کی منشا کہ ان کا مقام کو دکھانا چاہتے ہیں۔ وہ کہیں کدھر جا رہے ہو؟ کم جنت میں، کبھی حساب تو شروع ہوا نہیں۔ وہ کہیں گے ہمارا حساب ہے ہی نہیں۔ فرشتے پوچھیں گے تو تم کون لوگ ہو؟ وہ کہیں گے ہم صبر والے ہیں، اس میں مرد اور سارے شامل ہوں گے۔ جس نے بھی صبر کے ساتھ اپنا وقت گزارا، اپنے ہونٹوں کو سی لیا، پی جائے ایام کی تلخی کو بھی ہنس کے ناصر، غم کو سہنے میں بھی قدرت نے مزہ رکھا ہے، تو وہ کہیں گے ہم صبر والے ہیں۔ وہ کہیں گے تمہارا کیا صبر تھا؟ تو کہنے لگے ہم اللہ کے فرمان پر جمیں اور صبر کے ساتھ جمیں، اپنے نفس کو بے قابو نہیں ہونے دیا، ہم اللہ کی نافرمانی سے بچے اور صبر کے ساتھ ڈٹے رہے، اپنے نفس کو بے لگام نہیں ہونے دیا۔ وَصَبَّرْنَا عَلَى الْبَلَاءِ، اور اللہ کی طرف سے کوئی آزمائش آئی تو ہم نے اس پہ شکر ہی کیا، صبر ہی کیا۔ وہ کہیں گے انطلقوا فَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ، آپ چلیے تشریف لے چلیے، آپ VIP لوگ ہیں، آپ کا کوئی حساب نہیں ہے۔ تو اب وہ پوچھ رہا ہے اسی سوال کو، مل ایمان، ایمان کیا ہے؟ تو آپ فرما رہے ہیں صبر کرنا اور معاف کرنا۔ معاف کرنا بھی ہمارے معاشرے میں کوئی نہیں، ہمارے ماحول میں کوئی نہیں، دشمنیاں چلی آ رہی ہیں، خاندان مٹ گئے، دونوں طرف فریقین قتل ہو، نسلیں مٹ گئیں، لیکن جھکنے کے لیے کوئی بھی تیار نہ ہوا۔ میرے نبی نے مکہ میں فاتحانہ داخلہ کیا،
10,000 کے لشکر کے ساتھ مکہ میں داخل ہوئے۔ آج موقع تھا کہ سب کے لیے پھانسیاں تیار ہوتیں، ایک ایک کر کے سب کو پھانسیوں پہ لٹکایا جاتا، اور آپ نے بیت اللہ کے دروازے کی چوکھٹ کو پکڑ کے یوں کھڑے ہو کر فرما انا صانع بکم، آج تم میرے تابع ہو، میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کروں گا۔ تو سہیل بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی ایمان نہیں لائے تھے، اس موقع پہ ایمان لائے، کہنے لگے کریم ابن کریم، آپ بڑے کریم ہستی ہیں، کریم کی اولاد ہیں، یعنی آپ بڑے عالی اخلاق والے ہیں، عالی اخلاق والے کی اولاد ہیں، ہمیں خیر کی ہی توقع ہے۔ تو آپ نے فرمایا انتم الطلقاء اذهبوا انتم الطلقاء لا تثریب علیکم اليوم۔ میں وہ کہتا ہوں جو میرے بھائی یوسف نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا، یوسف علیہ السلام نے، کہ جاؤ تم آزاد ہو، تم پر کسی قسم کا کوئی ایلیگیشن نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ 21 سال جنہوں نے آخر حد تک آپ کے دکھ پہنچانے کے سارے جتن کر لیے، وہ ان کو کہہ رہے ہیں لا تثریب علیکم اليوم، تمہارے ذمے تو کوئی جرم ہی نہیں بنتا، تمہیں سزا کیا دوں، جاؤ تمہیں معاف کی۔ عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بیت اللہ کی چابی تھی، خاندانی طور پر آج بھی اسی خاندان میں چلی آ رہی۔ تو جب آپ مکے میں تھے تو آپ نے ایک دن عثمان بن طلحہ سے کہا میرے بھائی یہ ذرا بیت اللہ کا دروازہ تو کھول دے، میں اندر جانا چاہتا ہوں۔ اس نے اتنی بری طرح آپ کو ڈانٹا اور اتنی بری طرح آپ سے پیش آیا، لیکن آپ کے ماتھے پر ذرا بل نہیں پڑا۔ آپ نے کہا اچھا چلو، وہ کیا دن ہوگا جس دن یہ چابی میرے ہاتھ میں ہوگی، میں جسے چاہوں گا دوں گا۔ وہ کہنے لگا وہ دن قریش کبھی نہیں دیکھیں گے۔ جب مکہ فتح ہوا تو آپ نے عثمان بن طلحہ کہنے لگے آج میں تو قتل کر دیا جاؤں گا، تو وہ چھپ گئے۔ تو آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کو فرمایا کہ جاؤ اور عثمان کو پکڑ کے لاؤ۔ تو ان کو ڈھونڈتے ایک جگہ مکہ چھوٹا سا تھا، ایک جگہ چھپے ہوئے تھے، وہاں سے ان کو پکڑا، ان کے ہاتھ مروڑ کے چابی ان سے چھینی، اور چابی اور ان لے کر حاضر ہو گئے اور چابی آپ کو پیش کی۔ تو حضرت عباس رضی اللہ عنہ چچا پاس کھڑے تھے، کہنے لگے یا رسول اللہ اب چابی ہمارے خاندان میں کر لیں، ہم حاجیوں کو پانی پلانے کا کام بھی کرتے ہیں، بنو ہاشم کا خاندانی یہ ان کی ذمہ داری تھی حاجیوں کو پانی پلانا، زمزم سے پانی کھینچ کر۔ تو انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ یہ بھی ہمیں دے دیں، چابی بھی ہمیں دے دیں تاکہ یہ دو قسم کی نعمتیں ہمیں حاصل ہو جائیں، بیت اللہ کی برکتیں۔ آپ نے حضرت عباس کو کوئی جواب نہیں دیا، آپ نے چابی ایسے پکڑ کا عثمان یوں کھڑے ہوئے تھے، ایسے ان کا سر اوپر نہیں اٹھ رہا تھا، کہا عثمان، تو نے شرمندگی کی سا یوں سر اٹھایا، کہا یہ کیا ہے؟ وہ خاموش رہے، کہا دیکھیے وہ چابی ہے جو میں نے کہا تھا، وہ کیا دن ہوگا جب یہ میرے ہاتھ میں ہوگی، اور یہ لو میں تیرے ہاتھ میں پکڑا رہا ہوں، قیامت تک یہ چابی تیری نسل میں رہے گی، کبھی تجھ سے کوئی لے نہیں سکے گا۔ سبحان اللہ۔ اب اس کا سلوک دیکھیں اور اللہ کے محبوب کا سلوک دیکھیں، کتنا تضاد ہے، کتنا فرق ہے۔ تو عثمان رضی اللہ عنہ کی اولاد نہیں تھی، تو چابی ان کے بھائی شیبہ بن طلحہ کی طرف منتقل ہوئی، اور وہ چابی آج تک چلی آ رہی ہے شیبہ بن طلحہ رضی اللہ عنہ کی نسل میں۔ کچھ سال پہلے اس کے متولی تشریف لائے تھے، ایک نکاح میں نے پڑھایا تھا تو اس میں وہ شریک تھے، تو میں نے آدھا بیان عربی میں کیا، آدھا اردو میں کیا، اسی کا ترجمہ اردو میں یا اردو والے کا ترجمہ عربی میں کر کے بہت خوش ہوئے تھے، وہ بہت دعا دی تھی انہوں نے۔ تو آپ نے وہ چابی ان کے حوالے کی۔ تو ہمارے ماحول میں معاف کرنا بھی نہیں رہا، تو ایمان کی، اسلام کی صفات، کھانا کھلانا، میٹھا بولنا، اس کو بھی ترس گئے ہیں، اور ایمان کی صفات صبر کرنا اور معاف کرنا، اس کو بھی ہم ترس کے رہ گئے ہیں۔ اس کے بعد اس نے پوچھا ای الاسلام افضل،
سب سے اعلیٰ درجے کا اسلام کیا ہے؟ آپ نے جواب دیا تھا کہ ای الایمان افضل، اس کا بھی آپ نے جواب دیا کہ انہوں نے پہلے پوچھا اسلام کیا ہے، پھر پوچھا ایمان کیا ہے، پھر پوچھا سب سے بہترین اسلام کیا ہے، تو آپ نے فرمایا من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، جو کسی مسلمان کو ہاتھ اور زبان سے تکلیف نہ پہنچائے، یہ سب سے بڑے ایمان والا ہے، سب سے بڑے اسلام والا ہے۔ پھر اس نے پوچھا سب سے بڑا ایمان کیا ہے، تو آپ نے کہا اچھے اخلاق، حسن الاخلاق۔ ان دو پر انشاءاللہ کل گفتگو کریں گے۔ آج میں نے پہلی دو صفتیں اسلام ایمان، اب آگے آئے گا اسلام کا سب سے اعلیٰ درجہ کیا ہے اور ایمان کا سب سے اعلیٰ درجہ کیا ہے۔ السلام علیکم۔ اللہ نے زکوٰۃ فرض کی ہے تو زکوٰۃ نکالو۔ اب تو اتنے حالات ہیں کہ متوسط طبقہ بھی زکوٰۃ کا مستحق ہے، اپنے زکوٰۃ سے بڑھ کے نکالو، کیونکہ زکوٰۃ دینے والا بخیلوں سے تو نکل جاتا ہے، لیکن سخیوں میں داخلہ اس سے اوپر کرے گا تو ہوتا ہے۔ 2,500 دے دیا نا 1,00,000 میں سے، تو اب آپ پہ بخیل کا لیبل نہیں لگے گا، لیکن سخی کا بھی نہیں لگے گا۔ اوپر 54 خرچ کر دو تو ایک سٹیپ آپ آ جائیں گے۔ سخی بن کے زندگی گزارو، لوگوں پہ خرچ کرنے کا مزہ بہت ہے، جوڑنے کے مزے سے زیادہ لگانے کا مزہ ہے۔ تو رمضان آ رہا ہے، خرچ کریں، زکوٰۃ سے بڑھ کر دیں، انتہائی ضرورت مند ہیں ہمارے لوگ۔ ابھی تو وہ جو سیلاب سے جو گھر گرے تھے ابھی تو وہ ہی نہیں بنے، کتنے ہزاروں لوگ بے گھر بیٹھے ہوئے ہیں۔